जितने भी मैनेजर हैं, क्या उनके लिए कोई रेमेडी पंजाब लेबर कोड ने दी है? मैनेजर के अंडर में जितने भी मुलाजमीन हैं, होते वो मुलाजिम हैं, लेकिन उनको जितने भी लेबर लॉ थे, वो कोई रेमेडी नहीं देते थे। उनको कहते थे कि आप मास्टर एंड सर्वेंट हैं, आप एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आते हैं, आपके लिए कोई रेमेडी नहीं है लॉ में। लेकिन पंजाब लेबर कोड 2026 में ऐसे मैनेजर एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेबर कोड में उनको एक रेमेडी दे दी है, जो इससे पहले उनके पास कोई रेमेडी नहीं थी। उनको मास्टर एंड सर्वेंट कहा जाता था, उनको एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में ट्रीट किया जाता था। वो जब किसी भी अदालत में केस करते थे, चाहे वो लेबर कोर्ट होती थी, चाहे वो NIRC होती थी, चाहे वो हाई कोर्ट होती थी, तो उनको मेंटेनेबिलिटी पे उनकी पिटिशनें खारिज कर दी जाती थी। जबकि उनको कोई ग्रीवियंसेस होते थे, उनकी प्रमोशन के इश्यूज होते थे, उनकी ट्रांसफर के इश्यूज होते थे, उन्हें इलीगली टर्मिनेट कर दिया जाता था, तो उनके पास रेमेडी नहीं होती थी। पंजाब लेबर कोड 2026 किसी भी एक नेमत से कम नहीं है मैनेजर केडर्स के लिए, सुपरवाइजरी जॉब करने वालों के लिए। वर्कमैन के लिए एक लेजिस्लेशन मौजूद थी, जो कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 भी थी, उसका प्रोसीजरल लॉ भी था। अगर वो फेडरेशन से ताल्लुक रखते थे या ट्रांस प्रोविंशियल अदारे से ताल्लुक रखते थे, तो उनके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 था। पंजाब से ताल्लुक रखने वालों के लिए पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 था। अब जब पंजाब लेबर कोड 2026 आ गया, तो उसमें ऐसी क्या चेंज हुई जिसमें मैनेजर्स के लिए फायदे ही फायदे हैं, उनके लिए मौजे ही मौजे हैं। अब वो भी अपने राइट्स के लिए लेबर कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले ये खुशखबरी आपको किसी ने नहीं दी होगी, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। कौन सी प्रोविजन है? आपको, आप मैनेजर केडर में है, सुपरवाइजरी है, या इससे पहले आप ये सुना करते थे कि आपका केस फाइल नहीं हो सकता लेबर कोर्ट का, तो आप पंजाब के किसी अदारे में काम कर रहे हैं, वो सिविल सर्वेंट अगर आप नहीं है, तो आपके लिए खुशखबरी आ गई है, पंजाब लेबर कोड 2026। तो इस तक को समझने के लिए कि ये जो लेबर कोड है 2026, ये किस तरीके से मैनेजर हजरात पे, जिनकी ड्यूटी मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन पे भी अप्लाई करता है, उसके लिए हमें इसमें प्रोवाइडेड एक वर्कर की डेफिनेशन को समझना जरूरी है। सेक्शन 4 में वर्कर की डेफिनेशन दी गई है। इस कोड के वर्कर की डेफिनेशन में एक एम्प्लॉय शामिल कर दिया गया जिसको एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया, एक कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय भी वर्कर की, एजेंसी के एम्प्लॉय भी वर्कर की डेफिनेशन में आ गए, टेम्परेरी एम्प्लॉय भी वर्कर की डेफिनेशन में आ गए। कोई डिजिटल लेबर कर रहा है, जैसे ऑनलाइन कोई काम कर रहा है, कोई भी स्किल प्रोवाइड कर रहा है, वो वर्कर में आ गए। क्लरिकल है, प्रोफेशनल है, मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो वो वर्कर की डेफिनेशन में आ गए। एग्रीकल्चरल वर्क करने वाले सारे लोग वर्कर की डेफिनेशन में आ। जब वर्कर की डेफिनेशन चेंज हुई, तो ये सारे लोगों पे ये लेबर कोड 2026 अप्लाई कर गया। आपके लिए समझना ये जरूरी है कि इससे पहले जो डेफिनेशन थी वो वर्कमैन की थी। वर्कमैन के लिए एक टेस्ट था कि अगर उनकी ड्यूटीज मैनुअल एंड क्लरिकल इन नेचर है और उनके पास हायर एंड फायर की पावर्स नहीं है, तो वो लोग वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं, बाकी सारे लोग एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आते हैं। सुपरवाइजर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया था वर्कमैन में, मैनेजेरियल केडर को वर्कमैन में शामिल नहीं किया गया था। किसी भी अदारे को देखें तो उसमें बहुत सारे मैनेजर हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जो कि सुपरवाइजरी नेचर के होते हैं, लेकिन वो मालिक नहीं होते। वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, कंपनी के डिसीजन में शामिल हाल नहीं आते। वो सिर्फ मुलाजिम हैं, उनको डायरेक्शन फॉलो करनी होती है, उनको ड्यूटी सर अंजाम देनी होती है एज पर देयर अपॉइंटमेंट लेटर। उनकी टर्म एंड कंडीशन की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस हवाले से वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। अब अगर उन्हें कोई ग्रीवियंसेस आते हैं, तो वो उससे पहले जो लेबर कोड 2026 के आने से पहले वो बेचारे क्या थे, मास्टर एंड सर्वेंट थे।
اس لیبر کوڈ نے اس پرنسپل کو ابالش کیا ہے. یہ جو کلونیل لا کا پرنسپل تھا، یہ لیبر کوڈ نے 2026 نے فرسٹ ٹائم اس کو ابالش کیا ہے. یہ ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں ایک گیم چینجر ہے. کسی بھی امپلائمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے دیکھیں، ایک آفیسر ہے، وہ اپنی زندگی کے جو گولڈن ڈیز ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو دے دیتا ہے، اور جب وہ موسٹ ایکسپیرینسڈ ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی ایکسپیرینس کے ساتھ وہ سینیورٹی گین کرتا ہے. سینیورٹی گین کرنے کے ساتھ اسے پروموشن کے رائٹ ملتے ہیں. پروموشن کے رائٹ ملنے کے ساتھ اس کی پے انکریز ہوتی ہے. اس کی جب پے انکریز ہوتی ہے تو جو مالک ہیں، جو امپلائر ہے، وہ ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ود آؤٹ اسائننگ اینی ریزن ان کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ بیچارے پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی. وہ اپنی ایج کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے انرجیٹک نہیں ہوتے، بٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. لیبر کوڈ 2026 ان امپلائرز کے لیے جو جوانی کی ساری بہاریں اپنی اسٹیبلشمنٹ میں لے لیتے تھے، لیکن جب وہ موسٹ ایکسپیرینس ہو جاتے تھے تو ود آؤٹ اسائننگ اینی ریزن ان کو نکال دیتے تھے. وہ امپلائر آپ سے خبردار ہو جائے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں، کوڈ 2026 ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن گئی ہے. اب عدالتیں جو ہیں، جو لیبر عدالتیں ہیں، جو متعلقہ لیبر عدالتیں ہیں، تھانوں کے حساب سے یہ عدالتیں ہوتی ہیں، تو اس میں جا کے وہ مینیجر اپنی پٹیشن دائر کر سکتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار وہی ہے جو ورک مین کے لیے ہے کہ آپ نے گریوینس نوٹس دینا ہے. اس لا میں گریوینس ریڈریسل کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. ہر اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ گریوینس ریڈریسل کمیٹیاں بنائیں. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو، آپ گریوینس نوٹس دیں، وہ کمیٹیاں اس گریوینس کو ریڈریس کریں گی. اگر گریوینس کو ریڈریس نہ کریں تو پھر آپ لیبر کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیں گے. لیبر کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا وہی طریقہ ہے، سمپل آپ نے عرضی بیان کرنی ہے کہ یہ میری ہسٹری ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا ڈیزگنیشن ہے، یہ میرے گریوینسز ہیں، اس کے لیے میں نے ڈپارٹمنٹ کو رجوع کیا تھا، ڈپارٹمنٹ فیل ٹو ریڈریس مائی گریوینس، تو آپ یہ مجھے ریلیف دے دیں. اگر یہ تو بات ہوگی انڈیویجول گریوینس کی. اگر کسی بھی مینیجر کو، کوئی بھی سپروائزری نیچر کے آفیسر کو کوئی اگر گریوینس آتا ہے تو وہ تو لیبر کوڈ میں چلا گیا، ٹھیک ہو گیا، اس کو گریوینسز مل گئے. اس لیبر کوڈ 2026 میں ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے مینیجر کیڈر کے لیے. تو اس سے پہلے لیبر لا تھے، جو پنجاب کا انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ تھا 2010، اس میں فریڈم آف ایسوسیشن تھی. جو مینیجرز تھے ان کے لیے رجسٹریشن کے لیے سپیسیفکلی بیان نہیں کیا گیا تھا. اس لا میں سپیسیفکلی ان کو اجازت دے دی گئی ہے، وہ اپنی ٹریڈ یونین، جو جتنے بھی مینیجر امپلائی ہیں، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ٹریڈ یونین رجسٹر کروا سکتے ہیں. جس طرح ورک مین اپنی ٹریڈ یونین رجسٹر کرواتے ہیں، ایسے مینیجر حضرات بھی اپنی ٹریڈ یونین رجسٹر کرا سکتے ہیں. وہ رجسٹرار آف ٹریڈ یونین کو رجسٹر کروانا پڑے گی، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، اپنا مقصد بیان کریں گے، ممبرز بنائیں گے، عہدے داران بنائیں گے. یہ ساری کاروائی رجسٹرار آف ٹریڈ یونین کو دیں گے. رجسٹرار آف ٹریڈ یونین جو ہے وہ 15 دن میں اس یونین کو رجسٹر کرنے کا پابند ہوگا. اگر وہ 15 دن میں یہ یونین رجسٹر نہیں کرتا تو اس لا میں ایک اور بہت بڑی جو کلاز ایڈ کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ 15 دن میں رجسٹر نہیں کرتا یا انکار کر دیتا ہے، دونوں صورتوں میں اپیل جو ہے وہ لیبر کورٹ میں فائل کی جائے گی. تو اس سے یہ ہوا کہ سپیڈی ریلیف ملا، سپیڈی پروسیجر ہوا، اور اس میں سمری پروسیجر ہو گیا. رجسٹرار آف ٹریڈ یونین بھی پابند ہو گیا کہ وہ آپ کی جو یونین ہے وہ اس کو 15 دن میں رجسٹر کرے. یہ جو لیبر کوڈ 2026 ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کا آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا. اس میں ہم نے اس کی بیسکس بیان کی ہیں. آج ہم نے صرف مینیجر حضرات کے لیے یہ اس کوڈ کا سپیسیفک پورشن لے کے آپ کو مینیجر امپلائیز کو، جو ایڈمنسٹریٹو امپلائیز ہیں، ان کے لیے بیان کیا ہے کہ ان کے لیے خوش آئند بات ہے. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ورک مین ہیں ان کے لیے بیان کریں گے کہ اس لا میں ان کے لیے کیا بیسک چینج ہے، کیا گریجویٹی چینج ہوئی ہے، کیا ان کو کوئی نقصان ہوا ہے یا اس کو فائدے ہی فائدے ہیں. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ کو ورک مین کے حوالے سے، جو پریویس ورک مین تھا اب اس لا میں اس کو ورکر کہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا
جائے تو آپ نے نیچے کامنٹس میں ضرور بیان کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ جو اس کی ویڈیو آئے گی لیبر کوڈ 2026 کے حوالے سے، وہ ہم ورک مین کے حوالے سے کریں گے. ان کو ٹریڈ یونین کی، ان کے پاس پٹیشن کیسے دائر کرنی ہے، ان کو کیا ریمیڈی ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور ساری ان کی ہیلتھ کے ایشوز کی بات ہوگی، ان کی چھٹیوں کے بارے میں بات ہوگی، ان کی ٹیمپریری جاب ریگولرائزیشن کے بارے میں بات ہوگی، ڈیٹیل بات ہوگی. اور یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہر سنڈے کو ہم تقریباً دوپہر میں آن لائن آتے ہیں اور فری لیگل ایڈوائزز دیتے ہیں. آج کل ہمارا بیسک ٹاپک لیبر کوڈ 2026 ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری آپ پوچھیں. آپ اگر مینیجر ہیں کسی بھی ادارے میں، آپ اگر ملازم ہیں کسی بھی ادارے میں، اگر آپ کسی بھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا امپلائر آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے رہا، تو یہ ذہن نشین کر رہے ہیں کہ اگر آپ پنجاب کی حدود میں کوئی کام کر رہے ہیں اور پنجاب کی ایمبٹ میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے. تو اس بابت ہم اپنی آن لائن سیشن میں قانون لائن کے پلیٹ فارم سے لائیو آ کے آپ کے کویسچن آنسر کو جواب دیں گے. آپ نے اس کویسچن آنسر کو جو لائیو سیشن ہے اس کو ضرور جوائن کرنا ہے. بالکل ریلیکس ہو کے ہم سے پوچھنا ہے. آپ کو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں شاہد محمود ایڈوکیٹ قانون لائن کے پلیٹ فارم سے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.